الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ماڑیانو سینے لایا مہربانی سوڑیا ماڑیانو سینے لایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا میرے جیب بھی لائق نہیں تیرے دربار دے میرے جیب لائق نہیں تیرے دربار دے پھر بھی اپنا در دکھایا مہربانی سونیا پھر بھی اپنا در دکھایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا میرے جیب مکالیاں دا حشر گوڑا سی برا میرے جیب مکالیاں دا حشر گوڑا سی برا اپنی کملی وچ لکایا مہربانی سونیا اپنی کملی وچ لکایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا در بدر پھرنا سی اجمل بے قصو مجبور نے در بدر پھرنا سی اجمل بے قصو مجبور نے اپنے قدماں وچ بلایا اپنے قدماں وچ بلایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا. کوئی
عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بسم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سارے جہاں، سیاہ لا مکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور حرمین شریفین کی زیارت اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے عطا فرمائی ہے، آپ سب کو بار بار حرمین کی زیارت عطا فرما دے۔ حقیقت بات ہے کہ وہ ایسی بہاریں ہیں کہ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہو کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس جگہ کی جو بہار ہے، وہ جو لطف ہے، وہ جو مزہ ہے، وہ صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نسبت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو یوں کر دیتا ہے جس طرح پیدا ہونے والا پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اگر نسبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں کہا کرتا ہوں پھر تم مکے بھی نہ جایا کرو، مدینے بھی نہ جایا کرو۔ یہ تو بات نسبت کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں، سورہ 3 کی شروع کے اندر 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والتین، مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینہ پہاڑی کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ 4 قسمیں اللہ کریم نے اٹھائی ہیں۔ ان 4 قسمیں اٹھانا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے یہ 4 قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی بولو ضرورت نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری کی ساری بادشاہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا، جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا، میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے، اس بات کو ماننا ہم پر فرض ہے، ماننا پڑے گا، لیکن پھر بھی قسم اٹھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بات قسم اٹھا کے کی جائے اس کی قدر و قیمت اور اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ عام بات سے وہ بات زیادہ وزنی ہوتی ہے جب قسم اٹھا لی جائے۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ پہاڑی کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب ان 4 قسموں کے پیچھے وجہ کیا ہے، لوجک کیا ہے؟ لوجک حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا
پوری دنیا غرق ہو گئی، بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بچے وہی جو نبی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جنہوں نے نبی کا دامن چھوڑا وہ غرق ہو گئے، جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، حکم ماننا کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے۔ اور جودی پہاڑ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے رکی، وہاں پر انجیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے انجیر کی قسم۔ بات سمجھ آئی؟ نسبت نوح ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے والتین، مجھے انجیر کی قسم۔ اور جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس جگہ پر زیتون ہوتا ہے، بہت زیادہ زیتون کی پیداوار ہے۔ نسبت عیسیٰ ہوئی، اللہ کہتا ہے والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ نسبت عیسیٰ ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ نسبت نوح ہے، اللہ والتین کہہ رہا ہے۔ نسبت عیسیٰ ہے، اللہ والزیتون کہہ رہا ہے۔ اور طور سینا پہاڑی جس پر چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے ملتے ہیں، کلام ہوتا ہے، نسبت موسیٰ ہوئی، اللہ کہتا ہے وہ طور سینین، یعنی جس جگہ پر نوح علیہ السلام ہے تو اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے چونکہ نسبت نوح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو زیتون کی قسم کھا رہا ہے چونکہ نسبت عیسیٰ ہے، اور طور سینا پہاڑی کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ نسبت موسیٰ ہے۔ اور جب تیرے اور میرے پیغمبر کی باری آئی، میرا محبوب پیغمبر خراما خراما جس سرزمین پر قدم لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وغازل بلد الامین، نسبتوں کا حیا اللہ بھی کرتا ہے۔ نسبت نوح ہوئی تو اللہ قسم کھائے، نسبت عیسیٰ ہے تو اللہ قسم کھائے، نسبت موسیٰ ہے اللہ قسم کھائے، نسبت محمد الرسول اللہ ہے اللہ پھر بھی قسم کھاتا ہے، کیونکہ نسبتوں کا حیا اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکھایا لوگوں، جب خالق ہو کر کائنات کا مالک ہو کر نسبتوں کا اتنا حیا کرتا ہے، پھر تم پہ بھی واجب ہے نسبتوں کا تم بھی حیا کیا کرو۔ جس سرزمین پر میرے محبوب کی ولادت ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے، اور نسبتوں کا حیا تو اللہ خود سکھا رہا ہے، لوگوں نسبتوں کا حیا کیا کرو، کیونکہ جو چیز نبی کے ساتھ جڑ جائے، علماء کہتے ہیں رب کے عرش کا بڑا مقام ہے، عرش بلند و بالا ہے، رب کا عرش اعلیٰ ہے، لیکن جو مٹی کے ذرات نبی کے جسم اطہر سے ملے ہوئے ہیں وہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ آگے آگے ہو جائیں دوست، آگے آگے ہو جائیں، پیچھے دوستوں کو جگہ مل جائے، آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ خالی ہے، آگے ہو جائیں۔ رب کا عرش بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو مٹی کے ذرات جس میں مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، نسبت مصطفیٰ ہو گئی ہے، آقا کے جسم سے جڑ گئے، فرمایا وہ مٹی کے ذرات عرش سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ کیوں؟ کہ عرش رب کا ضرور ہے پر رب بیٹھا نہیں ہوا، سمجھو، رب بیٹھا نہیں ہوا، رب بیٹھنے سے پاک ہے، رب اسباب سے پاک ہے، رب آنے جانے سے پاک ہے، اللہ کو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، عرش رب کا ضرور ہے لیکن رب بیٹھا نہیں ہوا، لیکن جو روضہ رسول ہے وہاں پر تو حضور خود موجود ہے۔ مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس
तुसी मेरे मगरों सुभान अल्लाह कहना भुलते नहीं गए किते। हाँ मैं एडी मेहनत ना तुहानू याद कराई, तुस होली बोलते हो, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मैं हुजूर दे रोजे दे सामने बह के भी तुहानू नहीं जे भुलिया, सच्ची बात है। मैं बकायदा वीडियो बना के भेजी, मैं उत्थे जाके भी तुहानू नहीं भुलिया, तुसी सुभान अल्लाह ही भुल गए हो। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस है। नाल मिल के बड़ा मजा आएगा। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस है, मरना भी मुकद्दस है, वहाँ जीना भी मुकद्दस है। मैनू गल याद आ गई, मेरे इत्थे आन वापस पाकिस्तान आने तो पहले 3-4 दिन पहले की गल है। मैं हरमे पाक मक्का दी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा ते सर जी सीढ़ियाँ उतरते तवाफ करती हुई एक औरत यकदम गिरी ज़मीन पे, तवाफ करते हुए मताफ के अंदर, और मैं जिन्नी दिन उहदे करीब पहुँचा उहदी रूह परवास कर, अपनी अखा ना देख दिया उहदी रूह परवास करके। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਡੀ खुश नसीब है कि दौरान तवाफ मताफ दे अंदर काबतुल्लाह दे सामने रूह परवाज हो गई। और आका ने फरमाया जेड़ा बंदा जो करदा होया दुनिया तो जाए ना, उस हालत अंदर कयामत वाले दिन उठदा है तो हुण लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहंदी हुई फौत होई है, कयामत दे दिन उठेगी तो यही कहंदी होएगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक सेकंड और यकीन करो, जेड़ा बंदा रब वाला होता है ना, महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सबसे मुश्किल जो मरहला है वो जिस्म में से जान निकलने का, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इतना इंसान तकलीफ दे ये मराहिल से गुजरता है। और हुजूर ने फिर मिसाल दी है, फरमाया जो बुरा इंसान होता है, बद इंसान होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे झाड़ियों के ऊपर, खारदार झाड़ियों के ऊपर मलमल का कपड़ा डाला जाए और एक कोने से उसको खींचा जाए। जो हाल उस मलमल के कपड़े का होता है वो हाल उस बुरे इंसान की रूह का होता है जब उसके जिस्म से निकाला जाता है। और फरमाया नेक इंसान की रूह यूं निकलती है, अगर मशकीज़े को उल्टा किया जाए तो पानी निकल आता है। आसान समझाता हूँ, गिलास पानी का हो और उसको यूं कर दिया जाए, पानी निकलने में कितना टाइम लगता है? कोई घंटा तो लगेगा। तुसी होली बोल दे हो, 1 सेकंड लगेगा, पानी निकल जाएगा। महबूब ने फरमाया नेक इंसान की रूह इसी तरह निकल जाती है, उसको टाइम नहीं लगता। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं वो सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, वो गिरी है मेरे सामने, जितनी देर में उसके करीब पहुँचा उसकी रूह निकल चुकी हुई थी। न जाने वो कौन सी चाह लेकर आई थी। और वो ऐसा दर है जहाँ पे बंदा दिल से जो मांगता है उसको मिलता है। और ये मैं कोई पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आजमा के आया हूँ, अल्लाह की कसम आजमा के आया हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। 2 बातें आपको बताता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने आजमाया है कि बंदा जो मांगता है उसको मिलता है। मैं आरब भाई को रास्ते में बता रहा था कि मैंने ना मस्जिद नबवी में एक जगह चूज़ कर ली थी और वो रोज़े के बिल्कुल सामने एक पिलर के साथ में बैठ जाता था। ज़ोहर की नमाज से लेकर मैं इशा तक वहीं रहता था, बस नमाज के लिए जाते थे मस्जिद के अंदर, फिर आके वहीं बैठ जाता था। यहाँ हम दरूद पढ़ते हैं ना, उन्ना मज़ा नहीं आता जितना रोज़े के सामने बह के आता है। हकीकत बात है, रोज़े के सामने बैठ के जो दरूद पढ़ने का मज़ा आया है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो बड़ा मज़ा था। मैं रोज़े के सामने बैठा हुआ, ज़ोहर की नमाज के बाद का टाइम है। अब मैं सुबह ही उस दिन आ गया था, मैंने दिल में ख्याल किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह भूख लगी है,
کھانا کھانا ہے اور ادھر ہی کھانا ہے، کیونکہ وہ حرم کے اندر کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ منع کرتے، کھانا لے جانے نہیں دیتے، اب باہر کھائیں، حرم کے اندر نہیں جانے دیتے۔ اب میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے دل میں خیال کیا ایسے سامنے گنبد خضرا ہے، جیسے اب یہ فلیکس میرے سامنے ہے نا گنبد خضرا، اسی طرح گنبد خضرا میرے سامنے ہے، اور میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھانا ہے اور ادھر کھانا ہے، بھوک لگی ہے، ادھر ہی کھانا کھانا ہے۔ تو میں یہ سوچ کر اس طرح میں نے گھٹنے پہ سر رکھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ادھر ہی کھانا کھانا، بھوک لگی ہے، جانا بھی نہیں، کھانا بھی کھانا ہے۔ چند منٹ گزرے تھے، چند منٹ گزرے تھے، میرا کسی نے بازو ہلایا، میں نے ایسے دیکھا، وہ لائیو میرا ایک دوست بنا تھا، اس نے ویڈیوز میں دیکھ لیا تھا کہ میں یہیں پہ بیٹھتا ہوں، اس نے ہاتھ میں 2 شوارمے پکڑے ہوئے، 2 بوتلیں پکڑی ہوئی، 2 پانی کی بوتلیں، کہتا جی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ انوار کا عالم ہے سرکار کی نگری میں، انوار کا عالم ہے سرکار کی نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے سرکار کی نگری میں، انوار کا عالم ہے۔ ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے، بھولا ہوا ہر غم ہے۔ مجھے نا سر کہہ رہے تھے جاتے ہوئے، سر شرافت فرماتے ہیں کہ آپ نا وہاں جا کے پیچھے کی فکر نہ کرنا، یا رسول اللہ یا علی، سر فرما رہے تھے کہ آپ وہاں جائیں پیچھے کی فکر نہ کرنا۔ میں اتھے جا کے فکر ہوئی کوئی نہیں، پھر غم رہا ہی کوئی نہیں، فکرہ نہیں ہے کوئی نہیں، اتھے جا کے سب کچھ مک جاندہ ہے۔ ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے، بھولا ہوا ہر غم ہے، سرکار کی نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے۔ بندہ وہاں جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو مانگتا ہے، سوال کرے صحیح بندہ، التجا کرے صحیح بندہ، جو وہ طلب کرتا ہے اس کو وہ عطا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، وہاں پہ ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے، وہ ایک ایپ ہے، نسک ایک ایپ ہے، اس کے اندر پرمٹ لینا پڑتا ہے ڈیٹ کے حساب سے، پرمٹ مل جائے تو پھر آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، وگرنہ آپ نہیں جا سکتے۔ ضرور کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، لاکھوں دنیا روز آ رہی ہے، روز جا رہی ہے۔ میں نے اپنے موبائل سے وہ ایپ انسٹال کر کے تو اس سے پرمٹ لینا چاہا تو مجھے مل رہا تھا 31 تاریخ کا، تو 28 کو ویسے واپسی تھی ہماری، تو 31 تاریخ کا وہ پرمٹ مل رہا تھا، تو میں بڑا پریشان کہ اب کیا کروں، پرمٹ تو 31 تاریخ کا پہلے مل نہیں رہا، اور ریاض الجنہ جانا بھی ہے اور اس کے بغیر جا نہیں سکتے، تو بڑی آزمائش ہے۔ تو میں نا باب صدیق ہے، وہ نماز عصر کے بعد اس کو کھولتے ہیں، باب صدیق سے اگر بندہ داخل ہو نا تو وہ سیدھا جاتے جاتے صفوں سے گزرتے گزرتے وہ اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا بیریئر ہوتا ہے، ادھر بندہ ہوتا ہے، سامنے ریاض الجنہ ہوتا ہے، درمیان میں صرف وہ بیریئر ہے چھوٹا سا۔ اب ریاض الجنہ کا تو پرمٹ مل نہیں رہا تھا، اب یہ توجہ رکھنا، بات کرنے لگا ہوں کہ بندہ اتھے جا کے دلوں منگے تے آقا کیویں عطا کر دینے۔ میں باب صدیق سے گزر کے
آگے کھڑا ہوں، درمیان میں بیریئر ہے، سامنے ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، حضور کا روزہ ہے، آقا کا منبر ہے. یقین کریں میں بتا رہا ہوں، میری نظروں میں وہ سارے منظر آ رہے ہیں. میں یوں کھڑا ہوں، سامنے حضور کا روزہ نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ حضور کا منبر نظر آ رہا ہے، وہ ریاض الجنہ کا وہ ایریا ہے، میں اس طرف کھڑا ہوں. تو میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک لے آئے ہیں تو آگے نہ جاؤں، اگر نہ گیا تو یہ حسرت زندگی میں رہے گی کہ یہاں آ کے بھی ریاض الجنہ میں آ نہ سکا. حقیقت بات کر رہا ہوں، وہ پرمٹ میرے پاس موجود ہے، ابھی میں ادھر کھڑا ہوں، ریاض الجنہ مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے دل میں خواہش کی، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہاں تک بلا لیا ہے آگے جانے کے بھی اسباب پیدا کر دیجئے، کیسے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کوئی انتظام کیجئے تاکہ میں ریاض الجنہ کے اندر آ جاؤں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابھی یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا، مجھے فون پہ کال آئی. بنتی ہے اونچی سبحان اللہ بنتی ہے. مجھے فون پہ کال آئی، شاہ جی کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ریاض الجنہ کے سامنے کھڑا ہوں، باب صدیق سے اندر داخل ہوا ہوں. کہتا پرمٹ مل گیا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا جلدی سے باہر آ جائیں. میں نے کہا خیر ہے. کہتا آپ کا پرمٹ نکلوا لیا ہے. آپ کا پرمٹ نکلوا لیا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میرا پرمٹ تو 31 تاریخ سے پہلے نکل ہی نہیں رہا تھا، وہ کیسے نکل گیا؟ کہتے ہیں یہ بات چھوڑیں آپ جلدی سے باہر آئیں. میں باہر گیا، اس نے کہا جی بابو السلام کے سامنے میں بیٹھا ہوں، وہاں پہنچ جائیں. میں وہاں پہنچا، اس نے کہا جی واٹس اپ نیٹ آن کریں. میں نے کیا، اس نے مجھے اسی ٹائم وہ پرمٹ مجھے واٹس اپ کر دیا. تقریباً 5:15 کا ٹائم تھا. کہتا جی 6 بجے آپ کی انٹری ہے. مدینے میں ہے، اللہ کی قسم آپ حرم مکہ میں چلے جاؤ، حرم مدینہ میں چلے جاؤ، حرمین شریفین میں ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، ان کی مثل کوئی نہیں. بندہ یہاں مثال دیتا ہے، فلاں خوشبو کستوری جیسی ہے، فلاں خوشبو امبر جیسی ہے، فلاں خوشبو جیسی ہے، لیکن جو خوشبوئیں حرمین میں ملتی ہیں وہ خوشبوؤں کی کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں ہے. اور جو مثال، جو خوشبو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے روزے پہ جا کے جو خوشبو ملتی ہے، اللہ کی قسم اس کی بھی مثال کوئی. بدھ کے روز بدھ کے روز محبوب کائنات علیہ السلام چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پہ جایا کرتے تھے ہر بدھ کے روز. اور مجھے دوستوں نے کہا کہ ہم بھی بدھ کو جائیں گے. میں نے کہا ہاں بالکل بدھ کو چلیں گے. ہم جب بدھ کو وہاں گئے تو وہاں کا نظارہ ہی بڑا بہترین. وہاں پہ ایسے نظارے اور ایسے سما ہے جیسے کوئی عرس ہو رہا ہے، اور وہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے. وہاں پہ دنیا کا جمع غفیر لوگوں کا وہاں پر. اور ہم رات گئے تک وہاں بیٹھے رہے، پہاڑی پر بیٹھ کے وہ نظارے کرتے رہے. وہ ایسے نظارے ہیں کہ ان کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جو گئے ہیں وہ محسوس کر کے بتا سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو جو میں کر رہا ہوں. اور جو نہیں گئے وہ تو مجھے پتہ ہے تڑپ رہے ہیں. اللہ جو تڑپتے ہیں ان کو بھی لے جا، جو دوبارہ جانے کے لیے ترستے ہیں ان کو بھی لے جا. وہ زیارتیں سب کو عطا فرما یا رب العالمین. کوئی محروم نہ رہے، کوئی بندہ ان زیارتوں سے زندگی میں محروم نہ کرنا. ہر کسی کو وہ زیارتیں عطا فرما اور بار بار عطا فرما.
بار بار جانے کے اسباب پیدا فرما، بار بار وہاں جانے کے یا رب العالمین اسباب بنا دے، منظوریاں کر لے، چونکہ جب تو منظوری کر لیتا ہے اور آقا کی طرف سے منظوری ہو جاتی ہے پھر انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں، پھر انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، آپ لوگوں نے بس ارادہ پختہ کرنا ہے، حضور سے وعدہ پکا کر لیں کہ یا رسول اللہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں، ارادہ پختہ کر لیں اور پھر دیکھیں کیسے کیسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد